آپ نے فرمایا کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے؟ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ کی پرشفقت اور پرمحبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے اور مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا اور آپ کے حسین و جمیل چہرے نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ مجھے اپنی ایک تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانے میں تھی اور جس کا نام قطبی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام قطبی ہے۔ فرمایا اپنی کتاب قطبی مجھے دے دو، مجھے دکھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا اور اس طرح بہا کہ میں نے شہد کی تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر انگلیوں سے کونیوں تک دیکھی۔ یوں شیرہ بہ رہا تھا اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس لیے وہ مجھے دکھا رہے ہیں تاکہ مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے سے مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اس خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا بھوکا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیا۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہ رہا تھا اور فرمایا اے احمد، اس مردے کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح وہیں اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے حتیٰ کہ چھت کے قریب پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز کے ذریعے سے اب میرے ہاتھ پر اسے زندہ کرے گا۔ اور تمہیں کیا پتہ، فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے
اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ذریعے سے میری تربیت فرمائی تھی۔ بس آپ کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی، اور آپ کی تعلیم ہی سے آپ نے سب کچھ حاصل کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دنیا میں قائم کرنے کی تڑپ رکھنے والا تھا، یہ خوشخبری تھی کہ اے میرے پیارے، اب یہ کام تمہارے سپرد ہے کہ اسلام کی اس کشتی کو بحفاظت کنارے پر پہنچاؤ اور تمام دنیا کو اس کے سائے تلے لے آؤ، اس میں بٹھا لو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرمایا کہ دنیا کی نجات اسی میں ہے۔ اب جو کوئی تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ تمہارے سے نہیں بلکہ مجھ سے لڑ رہا ہوگا، اور جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جو تیری تائید کرے گا، جو تیری جماعت میں داخل ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اور یہی لوگ ہوں گے جو میرا قرب پانے والے ہوں گے۔